آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس حد تک بدل سکتی ہے کہ یہ بدلاؤ ہمارے وہم و گمان تک میں بھی نہیں۔ مصنوعی ذہانت ہماری سوچ سے بھی کہیں پہلے ہماری زندگیوں کو حیران کن حد تک مکمل بدلنے جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی 10 سٹیجز میں سے پہلی 5 سٹیجز کو کور کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اے آئی جلد ہی اپنے آپ کو حیران کن حد تک بدلنے جا رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پہلی سٹیج رول بیسڈ اے آئی ہے۔ اے آئی کی اس قسم کو نالج بیسڈ سسٹم کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ قسم کس طرح کام کرتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی روبوٹس ہم نے پچھلی صدی میں بنائے وہ رول بیسڈ روبوٹس تھے، سافٹ ویئرز تھے۔ ان کو ہم رولز دیتے تھے، اسٹیٹمنٹس دیتے تھے، لاجکس دیتے تھے، اور اگر اس لاجک کے باہر کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس قسم میں پہلے سے ہی کچھ اصول و ضوابط بنا دیے جاتے ہیں اور اس انٹیلیجنس پر بیس کرنے والی مشینوں کو ان کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے۔ یعنی ان میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی کہ یہ ماحول کے مطابق خود کو ڈھال سکے، بدل سکے یا غیر متوقع حالات سے سیکھ سکے۔ اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہماری روزمرہ کی کئی چیزوں میں کیا جاتا ہے، جیسا کہ الارم کلاک اور تھرموسٹیٹ وغیرہ۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے آئی کی یہ ٹیکنالوجی کیسے پہلے سے بنائے گئے اصولوں پر کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے والی گھڑی میں جب صبح کے 7 بجیں گے تو الارم بجنا شروع کر دے گا، یا جب کمرے کا درجہ حرارت 75 فارنہائٹ سے بڑھے گا تو تھرموسٹیٹ اے سی کو آن کر دے گا۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو اور کار کے ریڈیوز میں بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوسری سٹیج کانٹیکسٹ بیسڈ اے آئی ہے۔ مصنوعی ذہانت کی سٹیج میں نہ صرف موصول ہونے والی انپٹس کو پروسیس کیا جاتا ہے بلکہ ارد گرد کے ماحول کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی پر بیس کرنے والی چیزوں کے یوزر کا رجحان دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ صارف کے ہسٹوریکل ڈیٹا کو چیک کیا جاتا ہے، یعنی اس کی ہسٹری پر نظر رکھی جاتی ہے اور اس کے بعد فیصلے لیے جاتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کی یہ سٹیج پہلی سٹیج کی نسبت زیادہ ایڈوانس تصور کی جاتی ہے۔ کانٹیکسٹ بیسڈ اے آئی کی مثالوں میں سیری، گوگل اسسٹنٹ اور الیکسا شامل ہے۔ یہ سافٹ ویئر بہت زیادہ اماؤنٹ میں ڈیٹا کا تجزیہ کر کے اور صارف کے مختلف طرح کے پیٹرنز کا مطالعہ کر کے اس کی ضروریات اور دلچسپیوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ان میں سے کسی سافٹ ویئر میں سے موسم کے متعلق پوچھتے ہیں اور اگر جلد ہی بارش ہونے والی ہے تو یہ سافٹ ویئر آپ کو یہ تو بتائے گا ہی کہ بارش ہونے والی ہے، ساتھ میں شاید یہ مشورہ بھی دے دے کہ گھر سے چھتری لے کر نکلیں۔ اگر آپ اس ٹیکنالوجی پر بیس کرنے والے کسی سافٹ ویئر سے کوئی ریسیپی بنانے کا طریقہ پوچھیں گے تو ممکن ہے کہ یہ اے آئی اسسٹنٹ آپ کی گزشتہ خرید و فروخت کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے مطلوبہ ریسیپی کے لیے ضروری اجزاء کو خریدنے کے لیے آپ کو قریبی اسٹور کا پتہ بھی ساتھ ہی بتا دے۔ اس قسم کی ٹیکنالوجی میں ریٹینشن سسٹم موجود ہوتا ہے، یعنی اس میں انفارمیشن سٹور بھی ہوتی رہتی ہے اور وقت پڑنے پر اسے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ کانٹیکسٹ بیسڈ اے آئی پر آپریٹ کرنے والے سافٹ ویئرز اور مشینیں آپ کی براؤزنگ ہسٹری، پرچیز ہسٹری اور یہاں تک کہ ان آئٹمز کی معلومات بھی محفوظ رکھتے ہیں جنہیں دیکھنے میں آپ وقت گزارتے ہیں، اور انہی معلومات کو دیکھتے ہوئے یہ سافٹ ویئرز اور مشینیں آپ کو اپنی آراء پیش کرتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت کی تیسری سٹیج نیرو ڈومین اے آئی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اے آئی کی اس قسم کو بڑے مخصوص کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اے آئی کی یہ سٹیج کچھ ایسے کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے جنہیں کرنے میں کسی بھی انسان کو بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے، لیکن اے آئی کی اس قسم کی بھی ایک ڈومین سیٹ کی گئی ہوتی ہے اور یہ اسی رینج میں رہ کر کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر میڈیکل کی فیلڈ میں نیرو ڈومین اے آئی صرف ملی سیکنڈز میں میڈیکل لٹریچر کی کئی کتابوں، مریض کے ریکارڈ اور بیماری کے متعلق کی گئی ریسرچز کو چھان مارتی ہے تاکہ مریض کی بیماری کے متعلق ضروری معلومات اکٹھی کر کے اس کی تشخیص کی جا سکے۔ اس کی ایک مثال آئی بی ایم واٹسن ہے جس سے میڈیکل کی فیلڈ میں کام لیا جا رہا ہے۔ یہ سافٹ ویئر بہت زیادہ وسیع ڈیٹا کو ملی سیکنڈز میں پروسیس کر کے میڈیکل ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی مدد کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح
कारोबारी दुनिया में नैरो डोमेन AI का इस्तेमाल करके मार्केट ट्रेंड्स को समझा जा सकता है, ट्रेंडिंग पैटर्न्स का तज्जिया किया जा सकता है और स्टॉक मार्केट में मुस्तकबिल करीब में होने वाली बुलंदी या पस्ती का बहुत दुरुस्त हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है। नैरो डोमेन AI का इस्तेमाल गेम्स की दुनिया में भी वसी पैमाने पर किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर चेस यानी शतरंज के खेल को अपनी लामहदूद चालों की वजह से AI के लिए समझना एक वक्त में बड़ा चैलेंज तस्वुर किया जाता था, लेकिन नैरो डोमेन AI पर बेस करने वाले एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर AlphaGo ने न सिर्फ इस खेल को सीखा बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े खिलाड़ियों को शिकस्त तक दी। मुस्तकबिल करीब में नैरो AI के पास ये सलाहियत भी मौजूद होगी कि ये किसी भी इंसान के बोलने की बराह रास्त ट्रांसलेशन कर सके, जिसके नतीजे में दो मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों के दरमियान कम्युनिकेशन में आसानी पैदा होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चौथी स्टेज रीजनिंग AI है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टेज के पास ये सहूलत मौजूद है कि ये इंसानों के रोजमर्रा के मामलात में सोचने की सलाहियत की नकल कर सकती है। इंसान रोजमर्रा के मामलात में न सिर्फ डाटा को प्रोसेस करता है बल्कि इसका तज्जिया भी करता है, मुख्तलिफ लिंक्स, पजल्स और पैटर्न्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है और इसके बाद हतमी नतीजे पर पहुंचता है जिसकी बुनियाद मंतकी यानी लॉजिकल होती है। रीजनिंग AI का काम भी इस सारे प्रोसेस की कॉपी करना है। रीजनिंग AI को कोई भी टास्क देने का मतलब ये है कि आप इसे इस बात की इजाजत दे रहे हैं कि वो जिस वे में चाहे इसे पूरा करे। बाज़ औक़ात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टेज के पास किसी भी मसले को हल करने के वो तरीके मौजूद होते हैं जिन्हें ढूंढते ढूंढते किसी भी इंसान को महीनों लग जाते हैं। रीजनिंग AI की सबसे बेहतरीन मिसाल ChatGPT है। ये बहुत सी ज़बानों का इस्तेमाल करके बनाया गया एक मॉडल है जो टेक्स्ट की सूरत में मालूमात फराहम करता है। इसको मिलियन की तादाद में वेबसाइट्स तक रसाई हासिल है। आइए इसके काम करने के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है ChatGPT। ये एक चैटबॉट है जो कि लोगों से चैट करेगा। आज तक जितने भी चैटबॉट हम देखते आए हैं उनको देखकर अमूमन हंसी ही आती थी, लेकिन ये ऐसा चैटबॉट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर इसे कहा जाता है और 30 नवंबर 2022 को इसे लॉन्च किया गया। OpenAI कंपनी है जिसके BOD में इस वक्त भी इलॉन मस्क मौजूद है। गोया कि ये कंपनी इलॉन मस्क ने शुरू की थी, लेकिन उसके बाद अब भी इलॉन मस्क का ताल्लुक इस कंपनी से है, लेकिन वो पूरे तरीके से इस कंपनी का हिस्सा नहीं है। ये सॉफ्टवेयर डीप लर्निंग बेस्ड एल्गोरिदम्स पर काम करता है और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये इंसानों के माबैन चैट के जितने भी लॉग्स हैं उन पर ट्रेनिंग लेता है, उनको पढ़ता है, उनको देखता है, पैटर्न्स नोट करता है कि किस तरीके से इंसान आपस में चैट करते हैं, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से जवाब देते हैं। और उसके बाद क्योंकि इसके पास डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं तो ये खुद भी लर्निंग करता रहता है कि मुझे किस तरीके से चैट करनी है। रीजनिंग AI की एक दूसरी मिसाल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया गया प्लेटफॉर्म Bing है, जो मालूमात के साथ साथ इन वेबसाइट्स के लिंक भी फराहम करता है जहां से वो मालूमात ली जाती हैं। इन मॉडल्स के मजीद एडवांस वर्जन जैसा कि ChatGPT 4 और Copilot वगैरह की रीजनिंग स्किल्स इंसानों से भी कहीं आगे हैं और ये अपने गुज़िश्ता वर्जन्स की निस्बत हज़ारों गुना तेज़ और दुरुस्त मालूमात फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। रीजनिंग AI की एक और मिसाल ऑटोनोमस गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ियाँ रीजन्ड एनालिसिस का इस्तेमाल करके सेकंड्स के बहुत छोटे हिस्से में खुद ब खुद फैसले लेने की सलाहियत रखती हैं ताकि मुसाफिरों और सड़क पर चलने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। मसनूई ज़हानत की 5वीं स्टेज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस की ये स्टेज अचीव करने में हम फिलहाल कामयाब नहीं हुए, लेकिन जल्द ही इसे अचीव कर लिया जाएगा। मसनूई ज़हानत की एक किस्म वो सारे काम कर सकेगी जो एक आम इंसान करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब है कि AI की इस किस्म को कुछ भी सिखाया जा सकेगा जो कि किसी भी एडल्ट ह्यूमन को सिखाया जा सकता है और इसके सीखने की सलाहियत भी किसी इंसान से कई मिलियन गुना तेज होगी। इस टेक्नोलॉजी के हसूल के बाद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत बदल जाएगी। तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट की मौजूदगी में सुबह नींद से बेदार हों जो ना सिर्फ आपको खुद ब खुद मौसम के बारे में मालूमात फराहम करे या आपकी पसंद का म्यूजिक प्ले करे, बल्कि आपके मूड को समझने की सलाहियत भी रखता हो
اور آپ کو پورے دن کو پلان کرنے میں بھی مدد کرے۔ یہ اسسٹنٹ نہ صرف آپ کی ریسرچ پیپر لکھنے میں مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو بلکہ کوئی بھی ریسیپی بنانے میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کر سکتا ہو۔ AGI کے حصول کے بعد برین کمپیوٹر انٹرفیس کا حصول بھی ممکن ہو جائے گا، بلکہ اس پر تو ابھی بھی کافی کام کیا جا رہا ہے۔ برین کمپیوٹر انٹرفیس کی مدد سے انسانی دماغ کو AGI ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا جائے گا تاکہ انسان صرف اپنی سوچ سے ہی اس ٹیکنالوجی کے ساتھ بات کرے، اسے ضروری ہدایات دے سکے۔ اگر ہم AGI کو روبوٹس میں انسٹال کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی دنیا میں جو طوفان برپا ہوگا اس کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں۔ یہ روبوٹس ریسکیو مشن میں حصہ لے سکیں گے، بہت مشکل سرجریز کو بہت مہارت سے سر انجام دے سکیں گے اور پینٹنگ وغیرہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں گے۔ یہ تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پہلی 5 سٹیجز، جن میں سے پہلی 4 تو ایسی ہیں جنہیں حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5ویں سٹیج ایسی ہے جسے ہم جلد ہی اچیو کرنے جا رہے ہیں۔ اسے اگلی ایپیسوڈ میں ہم AI کی اگلی 5 سٹیجز کو ڈسکس کریں گے جن کا حصول AGI کے حصول کے ساتھ مشروط ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح بدلنے جا رہی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے